رمضان شریف کا مبارک مہینہ خیر و برکت کے ساتھ، تقدس و تقرب کے ساتھ مسلمانان عالم کو نصیب ہو رہا ہے۔ شکر خدائے کن کے موفق شدی بخیر، اللہ تعالی کا بہت زیادہ شکر، احسان، امتنان، حمد و ثنا، عظمت اور بڑائی مسلم ہے کہ ہمیں ایمان کے ساتھ، قدر صحت کے ساتھ، خوب توفیق کے ساتھ رمضان شریف کا مہینہ جو اللہ کے یہاں پسندیدہ مہینہ ہے، ایمان کے ساتھ ہمیں نصیب فرمایا۔ کتنے قیمتی لوگ تھے جو اس رمضان شریف میں موجود نہیں ہیں، کتنے عبادت گزار تھے جن سے عرب و عجم مزین تھے، اب وہ نہیں ہے۔ اور رمضان شریف تو اتنا بڑا مہینہ ہے کہ اس کی بڑائی بیان کرنے کے لیے بھی بہت بڑا آدمی چاہیے۔ ہم جیسے کمزور طالب علم، بیمار، کسی کام کا نہیں ہے۔ صرف میں نے وہ آیتیں پڑھی جو اللہ نے رمضان شریف اور اس کے روزوں سے متعلق نازل فرمائی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مناسبت سے شعبان کے کسی آخری دن صحابہ کو خطاب کیا اور رمضان شریف کے مہینے کے آداب، احترام، تقدس، فضائل بیان فرمائے۔ بس اسی سے سروکار ہے آج کی گفتگو میں۔ امید ہے اہم مہم مسائل زیر بحث آ جائیں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر رمضان شریف کا روزہ فرض کیا گیا۔ رمضان شریف کا مہینہ داخل ہونے کے بعد فقہا کہتے ہیں مہینہ بھر کے روزے فرض پھیلی۔ خلاصہ میں لکھا ہے کہ اگر کسی نے پہلی تراویح میں نیت کر لی یار اب پورا مہینہ تراویح پڑھوں گا، روز روز نیت نہیں کر سکتا، تو فقہا کہتے ہیں خیر ہے، نیت مہینہ بھر کی ٹھیک ہے، پیشگی نیت ہو سکتی ہے۔ یار اب آج سحری کے لیے اٹھاؤں اور 30 دن اٹھوں گا، تیرا حکم مانوں گا، فرض بجا لاؤں گا۔ فقہا کہتے ہیں اس کے بعد کوئی نیت نہیں ہے، اٹھ رہا ہے، سحری کھا رہا ہے، روزہ ہے، معتبر ہے، اجمالی نیت قبلی معتبر ہے۔ خلاصہ فتاوی ابن طاہر رش بخاری کا۔ مقصود لوگوں کا تنگ کرنا نہیں ہے، مقصود لوگوں کا شریعت کے مطابق رکھنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے ایمان والو تم پر روزہ فرض ہے، یعنی روزہ مومن مسلم پر فرض ہے۔ یہ مسلمانوں کی شان و شوکت ہے۔ غیر مسلموں نے اپنی کتابوں میں، کینیڈا کے وزیر اعظم نے روزے کے اوپر ایک مقالہ لکھا ہے اور اس نے کہا ایک عرصے سے میں مسلمانوں کا روزہ دیکھتا ہوں، کاش کہ میں بھی مسلمان ہوتا اور روزے رکھتا۔ روزہ کسی کا محتاج نہیں ہے، اللہ کا فریضہ ہے، اس کے لیے مسلمان کافی ہے۔ اور ہماری مساجد، علماء، طلباء، نمازی، اوہو کیا کیا شان ہے روزے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ کوئی پختون جو ہے وہ کہیں ہندوستان چلا گیا سفر کے لیے، کام کاج کے لیے، وہاں کوئی ہندو لڑکی اس کو پسند آئی،
اس کو تاکتا رہتا تھا، اس کے راستے میں کھڑا رہتا تھا. ہندو برادری نے اس کو کہا دیکھو تو مسلمان ہے اور ہم ہندو ہیں، یہ نہیں ہو سکتا. اس نے کہا کیسے ہوگا؟ کہا ہندو ہونا پڑے گا. کہا ہو جائیں گے. چلو آ جاؤ. اس کو مندر میں لے گئے، ٹیکا پیکا لگا لیا، نمستے ممستے اس کو ورشاد سکھا دیا. ان کے یہاں کوئی کلمہ علمہ ہے ہی نہیں، کچھ بھی نہیں. اور شادی ہو گئی. کچھ مہینے جب گزر گئے تو کہتے رمضان شریف کا مہینہ آ رہا تھا، تو یہ آدمی کئی گھر آٹے کے تیلی خرید کے لا رہا ہے، کہیں سیوئی خریدتا ہے. بیوی نے اس سے پوچھا یہ کیا ہے؟ کہا رمضان شریف نہیں آ رہا. کہا تو ہندو ہو چکا ہے. کہا ہندو ہو چکا ہوں، دلت تو نہیں ہوا ہوں. رمضان کے مہینے میں روزے نہیں رکھوں گا کیا؟ سحری کے لیے نہیں اٹھوں گا. کہا ہندو ہو گیا ہوں، بے غیرت نہیں ہوں. ہمارے مذہب کا مہینہ ہے، اس کو گزاروں گا تو شان و شوکت سے نا. 11 مہینے میں آپ کا خیال رکھتا ہوں، 1 مہینہ میرا خیال رکھے. چنانچہ وہ ہندو لڑکی اٹھ رہی ہے، اس کے لیے سیوئی بنا رہی ہو، چھولے پکا رہی ہو اور دبا کے روزے رکھے. پتا ہے قاضی خان میں لکھا ہے کہ یہ بھی قوت ایمان کی دلیل ہے. کہ مذہبی شعائر پر سودا بازی نہیں کر رہا. کہتے اتنا بھی گیا گزرا نہیں ہو کہ رمضان کو ایسے بے غیرتوں کی طرح گزاروں گا. رمضان میں ہمارے ہاں مسلمان رمضان مناتے ہیں. مسلمانوں کا رمضان موسم بہار ہے، وہ چپتا نہیں ہے. پیاس لگی ہوتی ہے، عوام آدمی ہے، لیکن اس کو پتا ہے کہ پینا پانی کا جائز نہیں ہے. مزہ لے آپ 1 کروڑ پڑتے ایک گلاس پلا لیں. اس لیے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم پر روزہ فرض ہے، تم مسلمان ہو، روزہ رکھنا پڑے. اس سے میں بہت خوش ہوتا ہوں. اصل میں مسلمان اللہ تعالیٰ کے ہاں بندگی میں جکڑا ہوا ہے. جیسے ایک ڈاکٹر اپنے مریض کے سرخانے کھڑا رہتا ہے، وہ خیال رکھتا ہے. ایک ماں اپنے بچے کو دیکھتی ہے کہ یہ آگ میں ہاتھ نہ ڈالے، نیچے نہ کودے، کوئی چیز اس کو نہ کچلے. حق تعالی شانو اس سے بھی زیادہ مہربان ہے. حدیث میں اپنی سگی ماں سے اللہ 70 درجے زیادہ مہربان اور محبت کرنے والا ہے. اس انسان کو زندگی گزارنے میں کچھ بے احتیاطی پیش آئی. اس نے کھانا بھی زیادہ کھایا، اس نے بے وقت بھی کھایا ہے، اس نے نمازوں میں بھی دیر سویر کی ہے، اس نے اچھی نعمت استعمال کی، شکر کرنا بھول گیا. اللہ تعالیٰ نے 12 مہینے کے وہ خطرناک حالات، بے احتیاطیاں، آزادیاں، آوارگیاں، ان سب کو تول ترازو میں کر دیا اور کہا فرض روزہ رکھو، سب ٹھیک ہو جائے. اللہ تعالیٰ راضی رہے. کیا شان کبریائی اور الوہیت ہے. 11 مہینے پوچھ گچھ نہیں ہے. 1 مہینہ رمضان شریف کا آیا، فرمایا یہ میرا ہے، اس میں میرا خیال رکھے آپ. تو اس لیے اللہ تعالیٰ کے رضا کے لیے روزہ رکھتے ہیں. تو یہ روزہ صرف یہ نہیں کہ اب منہ بند کرے اور کھانا پینا چھوڑے، یہ تو عبادت ہے. تو عبادت کے لیے رات سے ہی تراویح شروع ہو گئے. پھر ہماری توفیق میں کتنی رکعت ہے؟ تو محاورے میں کہتے ہیں 20 دفعہ آپ کو کہا ہے تو 20 رکعت تجویز ہو گئی. کمی نہیں کرنی ہے بالکل.
پھر کون سی نماز اللہ تعالیٰ کو پسند ہے؟ کہا جماعت کے ساتھ. اس نماز میں کتنی قرات کی جائے گا؟ سارا قرآن پڑھا جائے. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام. یہ مسلمان ہو تم پر روزہ فرض ہے. یہ کوئی معمولی چیز تو نہیں ہے. فرض سے آگے کوئی چیز ہے ہی نہیں. تمام احکام میں اعلیٰ، ارفع، اعظم وہ یا ایمان ہے اور یا فرائض ہے. ایمان جن ستون پہ کھڑا ہے ان کو فرائض کہتے ہیں. فرائض بہترین ہے، ایمان قوی ہے. فرائض کمزور ہے، ایمان ہل گیا ہے. اللہ تعالیٰ ایمان کی کمزوری سے محفوظ فرمائے. اور اللہ تعالیٰ کے احکام میں تسلی ہوتی ہے، تشفی ہوتی ہے. جیسے کسی کو آپ کہے کہ انجیکشن لگاؤں گا تو آپ کہتے یہ تو لگتے ہی رہتے، کوئی خاص بات تو نہیں. دیکھو کتنا فرق آ گیا. میری ایک بیٹی بہت بیمار تھی ایک زمانے میں، تو ایک بڑے ڈاکٹر نے چیلنج کے ساتھ ایک کورس لکھا اور کہا کہ بس اس میں یا آر یا پار. میں بہت ڈر گیا. اولاد سے بڑی محبت ہوتی ہے اور باپ بیٹیوں پر تو ایک چھوٹے ڈاکٹر جو ہمارے جان و جگر ہے، ڈاکٹری میں تو چھوٹے ہیں لیکن اخلاص میں بہت آگے، وہ آئے خیریت میں. اس نے کہا ایسے ہی بڑے آدمی ہے، کچھ بھی نہیں، میری ضمانت میں لگاؤں گا، کچھ بھی نہیں ہو. دیکھیں ذرا ان کے کلام میں اور اس کے کلام میں فرق کتنا ہے. چنانچہ انہوں نے خود وہ انجیکشن پورے کیا اور وہ بھی ہماری عمر بھر کے لیے صحت مند ہو گئی. تو اللہ کے کلام میں بھی تسلی و تشفی ہے. کما کتب علی الذین من قبلکم، تم سے پہلے امتوں پر بھی روزہ فرض رہا ہے. بغیر روزے کے کوئی مسلمان نہیں رہ سکتا، اور بغیر روزہ رکھے کوئی جنت جا نہیں سکتا. لعلکم تتقون، تمہیں خلاف سے بچنا چاہیے اور تمہیں تقوی اپنانا چاہیے. الحمدللہ، الحمد کا شکر والحمد. خدایا تیری خدائی مسلم ہے، خدایا تیری عظمت الوہیت مسلم ہے. خدایا آسمان و زمین و تمام پتے اور حرکت کے مالک و مختار صرف آپ ہیں. آپ راضی رہے تمام بلائیں ٹلے گی، تمام آفات واپس ہوگی، تمام خوشیاں اور کمالات نصیب ہوں گے. لکا منا والارشاد والحمد والجلال. لیکن جیسے اللہ کو خوش کرنے کے لیے خود اللہ نے رمضان کا مہینہ دیا کہ رات بھر تراویح پڑھو، ختم میں شریک ہو، خوب خوش رہو، وقت پر اٹھو، سحری کھاؤ. اب دیکھو قانون کی بالادستی دیکھے. میں نے کہا کہ میں سحری نہیں کروں گا، رات کو کھا چکا ہوں. تو میری ایک بیٹی نے کہا وہ سحری کھانا سنت ہے. یہ لوگوں نے خوب بابو خورائی کرنا کنور سنی ہو بوس کا یو کجرو خورائی. بالکل یہی حدیث کا مضمون ہے. کچھ نہیں ہے، گھونٹ پانی پی لو، ایک گھونٹ شربت پی لو، دودھ پی لو، ایک کھجور چبا لو. لیکن انبیاء و مرسلین اللہ کے پسندیدہ لوگوں نے رات کے آخری حصے میں اٹھ کے روزے کی نیت سے کچھ کھایا ہے. اللہ کو وہ عطائیں بہت پسند ہے. اور پیغمبر نے کہا تسحروا، سحری کھایا کرو، فإن فی السحور برکہ، اس میں توانائی ہے. اللہ کا شکر والله. ہمارے کھانے پینے کے بھی آپ کو فکر ہے کہ ضرور کھاؤ. پھر یہ کہ کھانے اور پینے میں احتیاط، اور 5 چیزیں جن سے تقوی بنتا ہے. کثرت عبادت کے لیے تو تراویح 20 رکعت، قرآن پاک کا سننا سنانا، جماعت، صفے، اور
اوقات دیر تک جگا کے رکھنا. تو 20 رکعت تراویح ختم کر کے جب آدمی وہاں تک جاتا ہے تو 11 ساڑھے 11 بستر تک پہنچتے ہوئے 12 تو بچ جاتے ہیں. مقصد شریعت ہے. مت سو رات کو, جاگو, بہت سوئے. ابھی سوئے یا نہیں سوئے, پھر وقت ہو گیا. وہی جروجی ہر ماخام اختر دے خود زری زری دے پیشمنی دے نارو شما. اور سیری میں پھر کوئی نہ کوئی دوست شاگرد گھر والے وہی سیری تیار ہے. ہاں وقت بھی کم باقی ہے, آپ تو پہلے ہی جاتے ہیں. یہ پسندیدہ اعمال ہے. تو کھانے پینے کو کنٹرول کیا, صبح صادق سے غروب آفتاب تک کچھ نہ کھانا, کچھ نہ پینا. حلال منکوہ کے ساتھ بھی شہوت کی باتیں نہ کرنا. فقہا کہتے روزے کے معنی کرتے هو الامساک عن المفترات الثلاث, مراقی و تحتاوی و امداد الفتاح و حلبی کبیر و ننایا و بنایا و درایا و سارے بڑے پڑے. کھانا پینا وقاع یعنی جماع سے صبح صادق سے غروب آفتاب تک دور رہنا. فریج بھرا ہوا ہے ٹھنڈی بوتلوں سے اور سارے بیویاں لگی ہوئی ہے, ٹھک ٹھک کیے افطار بن رہا ہے, یہ تیار. خبردار, روزہ خراب ہو. روزہ قانون کی بالادستی ہے. اللہ ہر جگہ اپنی خدائی کے ساتھ موجود ہے. کوئی شخص کسی جگہ بھی ایک ذرہ برابر آگے پیچھے, اس کو پتا ہے یہ روزہ ایسا گپ شپ نہیں ہے بھائی, یہ اللہ کے لیے ہے, اس کو سب معلوم ہے. اس لیے حدیث میں ہے الصوم لی, اللہ فرماتے ہیں وَأَنَا أَجْزِي بِهِ, روزہ لوگ میرے لیے رکھتے ہیں, فرمائے میں ہی اجر دوں گا اس کا. راز ہے بندے اور اللہ کے درمیان. اے ایمان والو, تم پر روزہ فرض کیا گیا جیسے تم سے لوگ پہلے لوگوں پہ فرض تھا. علماء کہتے ہیں رمضان تو نہیں تھا, ویسے روزے ہوتے تھے. جیسے عاشور محرم کا روزہ تھا, ہر مہینے کے 3 ایامی 20 13 14 15 اس طرح زیادہ ہو جاتے تھے. علماء اس لیے شوال کے 6 روزوں پہ خوش نہیں ہوتے. وہ کہتے ہیں قدیم زمانے کی طرح کہیں رمضان بڑھ نہ جائے. صوفیاء دیکھے گئے کہ وہ عید الفطر کو کہتے ہیں ہمارا آج عید نہیں ہے, ہمارا 6 دن کے بعد ہے. فتح القدیر میں ابن الحمام نے خود محقق علی الاطلاق سر براورد احناف, انہوں نے فتح القدیر شرح ہدایہ میں شوال کے 6 روزوں کو ناجائز میں شمار کیا ہے. اور یہ وجہ لکھی کہ میں نے خود بعض کے صوفیوں کو دیکھا ہے جو کہتے ہیں 6 روزوں کے بعد ہماری عید ہے, آج نہیں. تو جو شریعت کی عید ہے وہ اس کی رہی ہے. پتہ چلتا ہے کہ 6 روزوں نے ان کو ایمان سے بھی ہٹایا ہے. شریعت پر عدم اعتماد پیدا ہو رہا ہے. اللہ فرمایا اگر کوئی بیمار ہے یا مسافر ہے, ایسا ہو سکتا ہے, ایسی بیماریاں ہوتی ہیں, اس میں دوا بھی کھانی ہے, پانی بھی پینا ہے, اور اتنے گھنٹے تک نہار منہ رہ بھی نہیں سکتا ہے, تو اس کو معاف نہیں کیا. فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ, جتنی گنتی چھوٹ گئی اتنی گنتی اگلے مہینوں میں پوری کرنی ہے. وہ بہت مشکل ہوتا ہے. اب تو ماحول ہے, سب گھر, سب دوست, سب ماحول. اس وقت تو اکیلے آپ ہوں گے. لوگ کہیں گے چائے, آپ کہیں نہیں روزہ ہے, ٹھنڈا روزہ ہے. وہ روزہ ہے, مصیبت ہے. بیماری ایسی کہ اگر روزہ رکھا جائے تو بیماری بڑھ جائے. او یخاف علیہ الہلاک, شرع وقایا, شرع الیاس وقایت الدرایا. او یزداد مرضا او یخاف علیہ الہلاک, بیماری بڑھنے کا اندیشہ یا مر جانے کا. تو فقہا کہتے ہیں نہ بیماری بڑھے نہ تو مرے, روزہ رہے معاف.
اب کے معاف ہیں. جب اللہ صحت دے، بیماری ختم ہو جائے، توانائی بحال ہو جائے، طبیعت میں سکون قوت آ جائے تو یار زندہ و صحبت باقی رکھیں گے. اللہ اللہ. خواجہ خواجگاہ فرید الدین فرید الملہ مسعود الدین گنشکر اجودنی رحمت اللہ علیہ بیمار تھے. رمضان شریف کا مہینہ تھا. حضرت کی عمر 89 سال سے متجاوز تھی. خواجہ نظام الدین اولیاء ان کے خادم خاص خلیفہ اجل خربوزے کے پھانکے بنا رہے تھے اور صاف کر کے حضرت کو دے رہے تھے. حضرت کی عادت تھی کہ جو چیز کھاتے ساتھ والے کو کہتے کہ تو بھی کھا. خواجہ سے ڈرے ہوئے کہ اگر حضرت جی نے کہا تو میں 2 مہینے کی جگہ 4 مہینے روزہ رکھ لوں گا، لیکن حضرت کی بات نہیں ٹالوں گا. کہتے ہیں اسی خیال کے ساتھ ہی حضرت کے قلب پر وارد ہوا اور ان سے کہا ہاں شریعت کے خلاف سوچنا ہی حرام ہے. میں تو معذور شرعی ہوں. مجھے کہا ہے فمن کان منکم مریضا، آپ کو نہیں کہا ہے. آپ ایک دن بھی آگے پیچھے نہیں ہو سکتے. کا شریعت کے خلاف ورزی کا ارادہ کرنا ہی جرم ہے. ایسے پاکان زمانہ ایسے لوگوں کو تیار کرتے تھے، اپنے خلفاء کو حدود و آداب میں جکڑتے تھے. آج ان کا نام لیتے ہیں تو منہ شیرینی سے اور میٹھاس سے بھر جاتا ہے. اللہ. فمن کان منکم مریضا، ایسا بیمار او علی سفر، یا سفر پر ہو. سفر میں تو تکلیف کم ہے اس زمانے میں، لیکن سفر سفر ہے. السفر قطعۃ من السفر، تو تکلیفوں کا ایک حصہ ہے. پیغمبر نے کہا ہے جب سفر پورا ہو جائے جلدی کراؤ. اس سفر نے تمہارے کھانے کو، پینے کو، نیند کو، سب کو بیکار کیا ہوا ہے. فَإِنَّهُ يَمْنَعُ أَحَدَكُمْ نَوْمَهُ وَشَرَابَهُ وَطَعَامَهُ فَإِذَا قَضَى نِعْمَتَهُ فَلْيَتَعَجَّلْ إِلَىٰ بَيْتِهِ. جیسے ہی سفر پورا ہو جائے فوراً کرا ہے. سفر پہ زیادہ خوش نہ ہو. سفر تو ضرورت ہے. جب ایسے سفر پہ جا رہا ہو جو شرعاً سفر ہو، تو سفر آرام کا ہو یا زحمت کا ہو. قرآن کریم میں مذکور ہونے کی وجہ سے 4 دانگ عالم کے علماء، شرق اور غرب کے مفسرین، محدثین، فقہاء، فرش تا عرش، ارواح مقدسہ ایک جیسے تابعدار کھڑے ہیں. مسافر ہے، اگر سفر کرنا ہی ہے، ایسے پشاور جا رہے وہ ہوائی جہاز سے 2 گھنٹے میں لاہور اسلام آباد جا رہے، اتنا ہی سفر ہے جتنا جدے کا اور دبئی کا ہے. اجازت ہے کہ آج آپ نیت نہ کریں، کی بھی نیت تو افطار کر سکتے. وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، روزہ ہی رہے تو اچھا ہے، کیونکہ نہ تو کھانے کی تکلیف نہ پینے کی تکلیف. یاد رکھنا جس طرح 4 رکعت نماز ہو جائے گی قطعی بات ہے، اس میں راحت و غیر راحت کا کوئی دیکھ بھال نہیں ہے. اس طرح روزے کا رکھنا حالت سفر میں جب زحمت گرانی نہیں ہے تو بہتر ہے، لیکن علی الاطلاق ہر سفر مبیح افطار ہے فقہاً و شرعاً. وَلِلَّهِ الْحَمْدُ أَوَّلًا وَآخِرًا. اللہ. علماء دین کہتے ہیں جب پہلے سے معلوم ہے تو بہتر ہے کہ سحری کے وقت سے ہی نیت نہ کرے، بلکہ احتیاطاً اہل خانہ کو بھی کہے کہ آج مجھے نکلنا ہے سفر پر، تو شاید روزہ نہیں ہوگا میرا. اور اگر استقامت پوری ہے اور توانائی موجود ہے تو آپ کہیں کہ یہ کیا سفر ہے، تو گھر سے زیادہ آرام و راحت ہے.
اور اللہ نے مسافر کو روزہ رکھنے کی ترغیب دی ہے، وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، روزہ رکھ ہی لو بہتر ہے، ان کنتم تعلمون، کاش کے جان لو۔ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ، شروع میں جب رمضان کے روزے فرض ہو گئے، جمہور کہتے ہیں کہ اختیار تھا، جن کی طاقت توانائی ہے وہ فی روزہ ایک مسکین کو 2 وقت کھانا کھلائے، غداء و عشاء، صبح و شام، ضابطے کا کھانا یہ 2 وقت۔ صبح دیر ہو گئی تو دوپہر کا کھانا نکل آیا، رات کے کھانے کے اوقات ہی آگے پیچھے، لیکن فقہ میں منضبط ہے کہ غداء و عشاء، درمیان میں اوقات نہیں مان رہے۔ اور آج بھی آپ اس پر عمل کر لیں تو معدے کے 100 بیماریوں سے جان چھوٹ جائے گی۔ ابھی ایک دوست نے کسی اسکرین پر دیکھا، تھیوری پڑھی کہ ایک ملک کے بادشاہ نے کہا کہ ہمارے ملک کے لوگ مسلمانوں کی طرح بھوکے رہتے ہیں، مسلمان بھی کبھی روزہ رکھتے کبھی مشقت کرتے، تو ان کو کینسر کا عارضہ کم ہے، کیونکہ کینسر کو جراثیم کے لیے خوراک چاہیے، اور یہ نہار منہ تو خود بخود ہی موذی مرض واپس ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ تو اس خالی پیٹ میں اور یہ نہار منہ رہنے میں کس قدر دنیا و آخرت کے فوائد ہے، کاش کہ ایسی عقل اور ایسا شعور موجود۔ تو شروع میں لوگوں کو عادی کرنا تھا، اور 1 مہینہ عربستان کی تپش، سخت ترین گرمی، پانی کی بھی وہاں قلت رہی ہے کہ زمزم کا کنواں تھا، اور تو پانی میں مکہ میں تھا ہی نہیں، کچھ بھی نہیں، یہی زمزم کا کنواں تھا۔ اسی سے سب انسان و حیوان سیراب ہوتے، اس لیے تو زیب النساء نے اور زبیدہ نے اپنے خاوند ہارون رشید کو کہا کہ ارے کوئی ایسا انتظام ہو جائے گا، یہ حج کے موسم میں منا، عرفات اور مزدلفہ میں انسان و حیوان کی زبانیں باہر ہوتی ہیں، وہ زمزم کا پانی کتنا ہوگا، وہ کہاں تک آئے گا؟ ہارون رشید نے کہا آپ دعا کریں صبح ہو جائے، اور صبح وزیر مال کو بلایا اور 2 نہریں نکالی، ایک دجلہ سے اور ایک فرات سے، اور دونوں اکٹھی کی، پہاڑوں سے گزارتے ہوئے جب عربستان آیا وہاں ظاہر کیے، اور سیدھا منا، مزدلفہ، عرفات۔ میں خود جب دور تھا، وہ وقت تھا، صحت تھی، تو اس میں نے نہایا بھی ہے، اترا ہوں اس میں، اور وہاں کا پانی بھی لایا ہوں، اور میں نے اس میں تنکا ڈالا تار باندھ کر، تو کچھ دیر بعد جو وہاں ڈالا ہوا تھا یہاں میں نے دیکھا کہ وہ چلا آیا، الحمدللہ پانی چل رہا، رواں دواں ہے۔ یہ اس بی بی کا احسان ہے، کیونکہ اس کو حج کے موسم میں احساس ہوا تھا کہ یار سارا جہان پیاس سے مر رہا ہے، سخت ترین گرمی ہے، تپش ہے، پانی صرف ایک زمزم کا کنواں تھا، وہ بھی مکہ میں تھا۔ آج اللہ نے وہاں پر بھی پانی کتنا وافر بنایا، پورے دریا امنڈ آئے، پورا ینبع البحر صاف کر کے آگے بھیج رہا ہے۔ تو شروع میں اختیار دیا کہ جو پیسوں والے، توانائی والے، وہ غریب مسکینوں کو 2 وقت کھانا کھلائے، اور جو ایسا نہیں کر سکتے وہ روزے رکھے۔ لیکن جب توانائی آ گئی اور لوگ عادی ہو گئے تو فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصم ومن کان مریضا وعلی سفر فعدۃ من ایام اخر۔ وہ اختیار جو تھا وہ واپس ہو گیا، اس پر اجماع امت ہے، اولین و آخرین مجتمع ہے کہ آپ کسی کو بغیر سفر اور مرض کے
روزہ نہ رکھنے کے لیے اگر وہ پورے کراچی کی بھی دعوت کرے قابل کفایت نہیں ہے، روزہ ہی رکھنا ہوگا۔ ہاں اگر شیخ فانی ہے، اتنا بوڑھا ہو چکا ہے کہ شاید آئندہ ایسا موقع نہ ملے کہ روزہ رکھے، یا ایسے مرض میں مبتلا ہے کہ ٹھیک ہونا بظاہر مشکل ہے، تو بے شک ان کی طرف سے فدیہ ادا ہوگا اور اللہ ان کو روزے ہی کا مقام نصیب کرے گا۔ وبہذا القدر نکتفی اليوم وللہ الحمد اولا وآخرا۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے رمضان روزہ، تراویح، تلاوت، درس، خیرات و حسنات، اللہ کی رضا کی کوشش ہے، اللہ نصیب کرے وہ آسان و قبول فرمائے۔ وصلی اللہ۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کر لیں تاکہ مزید ویڈیو ملتی رہیں۔